چاہتا ہوں جنہیں آج میلاد تاجدار کائنات پر الجھن ہے، اعتراض ہے. یہاں ایک کی عمر 138 سال، ایک کی 158 سال، اوپر نجد میں لے جاؤ تو کل عمر 240 سال. چلو 2.5 صدیاں کر لو، 3 صدیاں کر لو، پر پھر بھی وابیوں سن لو، ابھی تمہارے دادے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابھی تمہارا وجود دھرتی پہ آیا ہی نہیں تھا. حضور کا میلاد تو اس سے بھی پہلے ہو رہا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں، کتاب لکھنے والا وہابیوں نے کہا مستند، دیوبندیوں نے کہا مستند ہے. کتنے پرانے؟ 400 سال پرانے. اور جو میلاد پر ہم سے لڑتے ہیں، جو فتوے دیتے ہیں، بدعتی بدعتی کے نعرے لگاتے ہیں، بھان کی بولیاں بولتے ہیں، ایک کی عمر 138 سال، ایک کی کل عمر 158 سال، اوپر لے جاؤ نجد میں 240 سال. 3 صدیاں کر لو، لیکن 3 صدیاں پھر بھی 4 سے نیچے ہی ہیں. تو میں میلاد دکھا رہا ہوں 400 سال پہلے. ابھی سنو، تمہارا واسطہ پڑا ہے ابھی خطیبوں سے اور جاہل وائزین اور مقررین سے. ہم سے بات کرو میلاد پر، ہم تجھے دکھائیں میلاد النبی کب سے ہو رہا ہے. اللہ کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ سب آج اس عظیم الشان اور ایمان افروز تقریب مقدس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں حاضر ہیں. ہمارے جن عزیزوں نے اس پروگرام کا اہتمام اور انتظام فرمایا، میں ناچیز انہیں ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ جل مجدہ الکریم کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے شرف قبول عطا فرمائے. جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، کثیر تعداد میں علماء اہل سنت جلوگر ہیں، سب کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں، اس پر بھی معذرت. اللہ کے حضور دعا ہے کہ جو بھی آیا اللہ تعالیٰ سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے. الحمدللہ تعالی کافی دیر سے یہ بزم عشق و محبت، بزم میلاد سجی ہوئی ہے. مجھ سے پہلے آپ بہت کچھ سماعت کر چکے. میں بلا کسی ادھر ادھر کی بات کے اور کسی طرح کی کو تمہید کے، تفصیل کے یا کسی طرح کے دی بادشاہ کے براہ راست چند کلمات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ تعالی مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کے فضل
اور حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف کی بابرکت گھڑیاں ہم سب کو نصیب ہیں۔ یہ بہار کا موسم جب بھی آتا ہے تو اہل عشق و محبت کے لیے بے پناہ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ حضور کے میلاد شریف کو سنا اور سنایا جاتا ہے۔ شرق تا غرب پوری دنیا میں نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا ایک غلغلہ بپا کیا جاتا ہے، اور یہ نہایت مقدس عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جو خود رسالت مآب علیہ السلام سے لے کر آپ کے صحابہ، اہل بیت، اور اس کے بعد ہر دور میں نبی علیہ السلام کی امت میں سرکار کا میلاد ہوتا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کو بریلویوں نے میلاد کے نام پر یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور جیسے یہ موسم آتا ہے تو وہ اپنے دانت تیز کر لیتے ہیں، زبانیں ان کی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، اور طرح طرح کی بولیاں، تانے اور جملے اہل حق، اہل سنت و جماعت ہمارے خلاف بولے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے تو شاید ہم عشق کو جکڑ لیں گے اور روک لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بزم عقیدت و محبت ہمیشہ سے سجی آ رہی ہے، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میلاد شریف کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنا اسلام کی تاریخ پرانی ہے، اور یہ میں محض کوئی جملے نہیں ہے کہ جنہیں کو کہیں سے سنا کے یا کسی کتاب سے پڑھ کے تو رٹ کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ یہ ایک بڑی مستند حقیقت ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ۔ سال کے 12 مہینوں کے دنوں میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ کتاب اس بابت رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس کے لکھنے والے جو ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز۔ یہ کون ہے؟ کیا ان کا تعارف ہے؟ اگر میں یہاں بولوں تو کچھ زیادہ نہیں تو
ڈیڑھ دو گھنٹے ان کا تعارف کروا سکتا ہوں. یہ اتنی بڑی اس امت کی علم و فن کی ایک ماہر شخصیت ہوئے. مختصر یہ کہ انہیں اہل حق یا ہمارے سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند اس خطہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مدینے کے تاجدار کا معجزہ کہا جاتا ہے. بلکہ میں یہاں آج وہ کتابیں لایا ہوں ساتھ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسلک دیوبند کے چوٹی کے جو 2-4 ستون ہیں ان میں سے ایک ستون کی، اور جنہیں دیوبند مسلک اپنا حکیم کہتے ہیں، حکیم الامت کہتے ہیں. وہ دیوبندی مذہب اور دھرم کے لیے یہ حکیم ہے، اور نام ہے اشرف علی تھانوی. اور یہ کتاب اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت. یہ جلد 9 ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کا صفحہ 138 ہے. اس کتاب پر اشرف علی تھانوی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ کس قد کی شخصیت ہیں، یا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے گا. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، یہ دیکھ لیں کتاب، اگر کسی نے اٹھ کے پڑھنا ہے، ابھی پروگرام کے دوران لینی ہے، پروگرام کے بعد اگر دیکھنی ہے، تسلی نہیں مڑ پنجابی علی تسلہ چاہ کر ایسا تے پھر انشاءاللہ ویسا. یہ تھانوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے صفحہ 138 پر، کہتا ہے بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں. کون؟ بولیے اولیاء اللہ. بولیے کون؟ اللہ کے ولی. اللہ کے دیکھنا اللہ کے ولی پھر کرتے کیا ہیں، جن کو ولی دیوبندی بھی مانتے ہیں. بعض اللہ کے ولی اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں یا حالت بیداری میں روز مرہ ان کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں بعض اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں روز مرہ جو جاگتے ہوئے یا خواب میں سوتے ہوئے وہ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے، اور مدینے کے چاند کی بارگاہ سے فیوز و برکات سمیٹا کرتے تھے. کہتا ہے ایسے حضرات صاحب حضوری کہلاتے ہیں. ایسے حضرات صاحب حضوری کہلاتے ہیں. آگے کہتا ہے انہی میں سے ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. اب انہیں دیوبندیوں کے اشرف علی تھانوی نے کیا کیا کہا؟ ایک اللہ کا ولی کہا، دوسرا یہ کہا کہ روزانہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے خواب میں یا جاگتے ہوئے، اور تیسرا یہ بولا کہ یہ حضوری والے لوگ ہیں. ان کی آسان معنی حضوری کا بتاؤں؟ آسان معنی کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی رسائی اور پہنچ مدینے والے کی بارگاہ تک ہے.
کسے دی پہنچے تھے نال تھانے تک ہوئے نا. ہاں کئی جگہ تے اسی جاندے ہیں تے لوگ آتے ہیں بھائی ابھی رات ہم نے سیالکوٹ جلسہ کیا تو وہاں 50,000 روپیہ تھانے میں جا کے منہاج القرآن کے لوگ دے کے آئے کہ بھئی خطاب نہیں ہونے دینا ان کا. اور وہ جو پرچہ تھانے سے لکھوا کے لائے گلی گلی اس کو گھماتے رہے پھراتے رہے, اس تعویذ کی زیارت کراتے رہے سب کو, دیکھو نہیں آنا اس نے. اور جب ہم وہاں پہنچ کے تقریباً 1 گھنٹہ 55 منٹ ہم نے بد مذہبوں کو ایڑی کے نیچے مسل اور کچل کے امام احمد رضا کا مسلک بیان کر کے واپس ہوئے نا, تو پھر سنیوں نے نعرہ لگا کے کہا کہ تم اپنے گرو کو آج بھی نہیں بچا سکے. سمجھا؟ تو بعض جگہوں پر ہم جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت بے فکر ہو کے بولو, انال دے تھانے دے سے جو اپنا ہی ہے, انسپیکٹر اپنا ہی ہے, بعض کہتے ہیں ایم پی اے اپنا ہی ہے, ایم این اے اپنا ہی ہے. کہاں کا ایس ایچ او, کہاں کا ایم پی اے, کہاں کا ایم این اے, کہاں کا سی ایم پی ایم پریزیڈنٹ یا چیف آف آرمی اسٹاف, یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے عہدے سٹیٹس اور گریڈز اکٹھے کرو, ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. رب کعبہ کی قسم مدینے کے چاند کے نالین کا وزن بھی زیادہ ہے. تو یہ اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے, اگر کوئی دیوبندی یہاں بیٹھا ہے دیکھیں میں گالی نہیں دے رہا اور نہ پورے خطاب میں دوں گا, ساری زندگی کبھی کسی کو گالی نہیں دی, حتیٰ کہ دشمن جنہوں نے ہمیں منہ بھر بھر کے ہزاروں گالیاں دی انہیں بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. ہم نے پرسنل اٹیک اور کسی کے ذاتی زندگی کو ہیٹ نہ کبھی کیا, نہ آج کریں گے, نہ مرتے دم تک کریں گے, لیکن دلیل دینا میرا فرض منصبی ہے, وہ میں دے کے جاؤں گا. اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ توجہ سے دھیان سے بالکل یہ سینے کے بٹن کھول کے میری بات سن لے, سارا خطاب نہ بھی ہو, یہ ایک بات سن لے گا تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج نہ صحیح پر آئندہ ربیع الاول آئے گا تو وہ بھی جھنڈا لہرا کے کہے گا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اگر نیوٹرل ہو کے اور امپارشل ہو کے غیر جانبدار ہو کے بٹن کھول کے بات سن لے گا تو اشرف علی تھانوی کون ہے دیوبندیوں سے پوچھنا جا کر. میں نے یہ بتا دیا کتاب کا نام یہ ملفوظات حکیم الامت, دیوبند کا یہ حکیم ہے اور ان کے بانیوں میں سے وہ کہتا ہے یہ اللہ کے ولی ہوئے, حضور کی بارگاہ میں روزانہ جاتے تھے, حضور کا دیدار کرتے تھے, اور حضوری والے بندہ بڑا مستند ہے. اب ہو سکتا ہے یہ حوالہ دیوبندی تو مانے پر وہ جو دوسرے گلابی ہیں وہ کہیں کہ یہ ہمارا حکیم تو نہیں ہوتا. ہاں وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, ہم انہیں اہل حدیث نہیں کہتے, ہم انہیں وہابی کہتے ہیں اور غیر مقلد کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ اہل حدیث ہیں نہیں اصولی طور پر, 1000 بار وہ کہیں, لیکن اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جی ہمارا حکیم تو نہیں ہے, یہ تو دیوبندیوں کا حکیم ہے. میں نے کہا ہم تمہارا حکیم بھی دکھائی دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کا نام ہے تاریخ اہل حدیث. یہ آج کے دور کا ایک وہابیوں کا بہت بڑا مولوی ہے ساجد میر. ساجد میر کا دادا ابراہیم سے الکوٹی, یہ وہابیوں کا بہت بڑا گرو, اس کی کتاب ہے. اس کے صفحہ 440, 41 اور 42 3 صفحوں پر وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شان بیان کرتا ہے, ان کی جن کا میں بھی حوالہ دوں گا. یہ ساری تمہید تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب میں اس کتاب کا حوالہ پڑھوں تو پھر تم یوں بولو کہ پھر دائیں بائیں اگر یہاں کو وہابی ہے تو اس کی چولے ہل جائیں, اور سمجھ آئے کہ واقعی سنی اس وقت میلاد منا رہے. یہ وہابیوں کا بہت بڑا مولوی, وہ یہاں ان کی شان بیان کرتا ہے. سارا میں پڑھوں گا تو اس میں ہی بڑا وقت نکل جائے گا,
میں آخری اقتباس سنا دیتا ہوں. کہتا ہے مجھ عاجز کو، یہ بھابی کہتا ہے ابراہیم سیالکوٹی، کہتا ہے مجھ عاجز کو آپ کے علم و فضل، کس کے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. آپ کے علم و فضل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہونے کی وجہ سے حسن عقیدت ہے. ان کے ساتھ کیا کیا کہا انہیں پھر سن لیں. ایک کہا اللہ نے انہیں علم دیا تھا، دوسرا ان پہ اللہ کا فضل تھا، تیسرا انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی، چوتھا کہتا ہے انہیں اللہ نے ظاہری کمالات بھی دیے تھے، باطنی کمالات بھی عطا فرمائے تھے، اور پانچویں بات کہتا ہے مجھے ان سے حسن عقیدت ہے. ہاں مجھے ان سے حسن عقیدت ہے. اب وہاں بھی دل تھام کے سن اور پھر میلاد کا حوالہ بھی سن اور پھر عزم کرنا. آگے کہتا ہے آپ کی کئی ایک تصانیف میرے پاس موجود ہے جن سے میں بہت سے علمی فوائد حاصل کرتا رہتا ہوں. تو سا فائدے حاصل کرو تے او اسلام ہوئے. تے امام احمد رضا کے غلام اگر میلاد پر حوالہ پیش کریں تو وہ بھی پھر اسلامی ہوگا نا. اب آئیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ہمارے نزدیک تو یہ مستند ہستی ہیں ہی ہیں. دیوبندیوں کے ہاں بھی مستند، بھابیوں کے ہاں بھی مستند. یہ کلیئر ہو گیا. یہ جن کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب میں نے نہیں چھاپی، لبنان کے شہر بیروت سے چھپ کے آئی ہے. دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کا یہ نسخہ ہے، وہاں سے آیا ہم نے خریدا ہے، اور بندہ معتمد ہے جس نے لکھی ہے، اوپر لکھا ہوئے نام. اب اگلی ایک اور بڑی اہم بات توجہ سے سنیے گا. یہ ہیں کب کے؟ کچھ سال پہلے گزرے، 2 سال 10 سال. یہ کتاب کے اوپر لکھا ہے سن 1052 ہجری میں ان کا وصال ہوا. کب؟ 1052 بول دو 10. یہ ہمارے ہزارے کے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیز ہیں بعض. میں تو یہاں کے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کی گلی ہے یا علاقہ ہے، تو میں سر کے ساتھ تقریر ایک زمانے تک کرتا رہا. مجھے اب بھی سر کے ساتھ تقریر بھولی نہیں آتی ہے، اور شعر بھی آتا ہے، اور نہیں تو آلہز کا کلام ہدایت بخشش ہم نے اپنے مدرسہ میں بچوں کو پہلے سال میں سبق میں پڑھایا ہے. میں نے مجھے ہدایت بخشش یاد ہے اور پورے معنی کے درک کے ساتھ یاد ہے. لیکن یہ جو آج اہل سنت کی حالت بنی کھڑی ہے نا، ہر طرف سے ایک حملہ ہے. تو یہ جو پیچھے 20-30 سالوں میں ہم نے سریں کٹیں کان پہ ہاتھ رکھ کے دوڑے مائیے اور وقت پورا کر کے پھر تجوریاں بھر کے جو چلتے بنے خطیب، انہوں نے اس مسلک کا یہ حشر کیا ہے. لہٰذا میں نے آمدن جان بوجھ کر اپنی سر چھوڑ کر، کہ اس میں وقت بہت ضائع ہوتا تھا، یہ سوچا کہ سنی قوم کو دلیل کی سر پڑھا دی جائے، ان کے ہاتھ میں دلیل دے دی جائے اور دلیل کا ہتھیار ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، تاکہ دشمن جب ان پہ کوئی اعتراض یا سوال ڈالے تو دشمن کا سوال بعد میں مکمل ہو، سنی کا جواب پہلے آ جائے. اس لیے اوکھا ہوگا تھوڑا سا، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی، سمجھ آئے گی آپ کو. آپ توجہ کیجئے گا، بندہ مستند ہے. یہ کتاب جنہوں نے لکھی، بندہ مستند اتھینٹک، ہمارے نزدیک بھی، دیوبندیوں کے نزدیک بھی، وہابیوں کے نزدیک بھی. اب ہیں کب کے؟ 1052 ہجری میں ان کا وصال ہوا. اب کیا ہے؟ 1446 ہجری. 1446 ہجری. اس وقت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں 14ویں صدی کے اوپر 46ویں سال میں. یہ دنیا سے گئے 1052 ہجری میں. اب ہے 1446 ہجری. ان کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 394 سال ہو چکے ہیں. 3 صدیاں اور 94 سال. تو ظاہر کتاب تو فوت ہونے سے پہلے لکھی ہوگی نا؟ بولو.
دنیا سے جانے سے پہلے لکھی ہوگی نا، تو تقریباً میں اگر محتاط انداز میں بھی کہوں تو یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس کی عمر ہے 400 سال۔ یہ کتاب جس سے میں میلاد مصطفیٰ ابھی پڑھنے لگا ہوں، کتاب ہے 4 صدیاں پرانی۔ اب ذرا ان کا بھی انالیسس کر لیں کہ جنہیں میلاد سے الجھن ہے وہ کب کے ہیں، ان کی عمر کتنی بنتی ہے، بالکل ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ ان کو لے لیں، یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی عمر یہ کب سے ہیں؟ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں ان کے اپنے مولوی ثناء اللہ امرت سری بھابی نے لکھا رسائل ثنائیہ میں کہ ہمارے مولوی محمد حسین بٹالوی نے سن 1886 عیسوی میں انگریز سرکار کو درخواست دی، انگریز کی عدالت میں درخواست جمع کروائی، کیوں کہ ہمیں لوگوں نے بھابی کہہ کے تنگ کر دیا ہے، ہمارا نام اہل حدیث منظور کیا جائے۔ اور اگر آسان کر کے کہوں تم برداشت کرو تو، نہ بھی کرو تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ آسان کر کے یوں کہوں کہ انعام اور چٹے چوڑیاں دی عدالت اچ درخواست دیتی کہ ساڑھے تیرہم چا کرو تے ساڑھا نا اہل حدیث منظور کرو۔ سنی اب ذرا آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور یہاں ایک بڑی لذیذ بات کرتا جاؤں، کتنا تو خوش نصیب ہے کہ کوئی تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے نام چٹے چوڑوں سے منظور کروائے، اور تو وہ خوش بخت ہے کہ تجھے عقیدہ بھی زہرا کے بابا نے دیا ہے اور نام بھی مدینے والے نے عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ ادھر دیکھیے، ہمارا جو نام ہے نا اہل السنت والجماعہ، عربی میں عربک فارم کے اندر اہل السنت والجماعہ، اور اگر فارسی یا اردو ترکیب میں بولیں تو اہل سنت و جماعت۔ یہ نام ہم نے پاکستان کی یا ہندوستان کی یا بنگلہ دیش کی یا برطانیہ کی یا امریکہ کی کسی عدالت سے منظور نہیں کروایا، یہ نام ہمیں وحی یوحا کی زبان نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ادھر توجہ، اب میں پھر دکھا رہا ہوں، کتاب لکھنے والا تو مستند، ہم نے تو کہا مستند، وابیوں نے بھی کہا مستند، دیوبندیوں نے بھی کہا مستند، حضور کی بارگاہ میں روزانہ آتا جاتا تھا، وہاں تک ان کی ایکسیس اور رسائی تھی۔ اب ہیں کتنے پرانے؟ تقریباً 4 صدیاں پرانے۔ اب یہ وہابی اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کب سے؟ 1886 عیسوی میں درخواست جمع کروائی انگریزوں کو، انگریزوں نے منظوری دے دی۔ اب ہے 2024 عیسوی، یہ ذرا آپ شمار کر لینا گھر جا کے، یہ عرصہ بنتا ہے صرف 138 سال۔ کتنا؟ بولو تو صحیح سارے، بولو کتنا؟ ہاں جوان ہو کے بولو، 138 سال۔ کل ان کی عمر یہاں پر صغیر میں 138 سال ہے۔ اور وہ جو دوسرے ہیں دیوبندی، ان کی کتنی ہیں؟ میں جو فگر بتا رہا ہوں ابھی گوگل پہ سرچ کر لینا جا کے، یا یہ کتابیں ان کی لے لینا، تاریخ پڑھ لینا جا کے۔ انڈیا میں ایک قصبہ اور دیہات ہے، اس کا نام ہے دیوبند۔ اس دیہات میں ایک مدرسہ قائم ہوا جس کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ اس مدرسے سے جو مذہب پیدا ہوا، اس مذہب کو مذہب دیوبند کہتے ہیں۔ وہ مدرسہ کب قائم ہوا؟ تو سن 1288 ہجری میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ اب ہے 1440 ہجری،
یہ عرصہ بنتا ہے تقریباً 158 سال. تو ان کی عمر دیوبندی وہابیوں کی بنی 138 سال, دیوبندیوں کی بنی 158 سال. ہو سکتا ہے کل صبح یہاں داروغہ والا چوک میں یا پریس کلب پر احتجاج کریں دونوں, کہیں کہ ہماری عمر تو زیادہ تھی, انہوں نے تھوڑی بتائی ہے. تو وہ جو زیادہ ہے ہم وہ بھی بتائے دیتے ہیں, دیانتداری کے ساتھ چھپائیں گے نہیں. بالکل اگر اس میں زیر صبر کی بھی گڑبڑ ہو, اسی محفل والے بھائی وہاں چوک میں مجھے بلا کے تو ہماری زبان کاٹ دینا, وہاں پیچھے بلا کے میں حاضر. یہاں ایک کی عمر 138 سال, ایک کی 158 سال. دونوں کا چونکہ عقیدہ ایک ہے, عقیدے میں دونوں وہابی ہیں, دونوں کو ملا کر اوپر نجد میں لے جاؤ محمد بن عبد الوہاب نجدی تک, تو پھر کتنی بنے گی؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی مرا 1206 ہجری میں, اب ہے 1446 ہجری. یہ عرصہ بنے گا تقریباً 240 سال. 200 اور چلو ہم 10 سال اور بڑھا دیتے ہیں, 250 کر لو. چلو 50 سال اور بڑھا دیتا ہوں, 3 صدیاں کر لو. لیکن اب میں واشکاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جنہیں آج میلاد تاجدار کائنات پر الجھن ہے, اعتراض ہے. یہاں ایک کی عمر 138 سال, ایک کی 158 سال, اوپر نجد میں لے جاؤ تو کل عمر 240 سال. چلو 2.5 صدیاں کر لو, 3 صدیاں کر لو, پر پھر بھی وہابیوں سن لو, ابھی تمہارے دادے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, بلکہ ابھی تمہارا وجود دھرتی پہ آیا ہی نہیں تھا. حضور کا میلاد تو اس سے بھی پہلے ہو رہا تھا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مرحبا سونے کی آمد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ایسے نہیں, ایسے نہیں, جڑیں بڑھ کے بولو. اگر جوانوں کی طرح بیٹھے ہو تو اقبال نے کہا در جہاں نہ تو وہاں اگر مردان عزیز, ہم چو مردان جہاں سے پردن زندگی است. اقبال کہتا ہے جڑا بڑھ کے جی نہیں جی سکتا تو ایسے جینے سے پھر مر جانا ہی بہتر ہے. جڑیں بڑھ کے یوں کر کے مکہ بنا کے بولو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, میں پھر کہہ رہا ہوں, کتاب لکھنے والا وہابیوں نے کہا مستند, دیوبندیوں نے کہا مستند ہے. کتنے پرانے؟ 400 سال پرانے. اور جو میلاد پر ہم سے لڑتے ہیں, جو فتوے دیتے ہیں, بدعتی بدعتی کے نعرے لگاتے ہیں, بھان کی بولیاں بولتے ہیں, ایک کی عمر 138 سال, ایک کی کل عمر 158 سال, اوپر لے جاؤ نجد میں 240 سال. 3 صدیاں کر لو, لیکن 3 صدیاں پھر بھی 4 سے نیچے ہی ہیں. تو میں میلاد دکھا رہا ہوں 400 سال پہلے. بلکہ ایک اور جملہ ہے یہاں, اگر تمہارا حوصلہ برداشت کرے اور اسٹیمنا ہو تو میں یوں کہوں آسان کر کے, وہابیو سنو, تمہارا واسطہ پڑا ہے ابھی خطیبوں سے اور جاہل وائزین اور مقررین سے. ہم سے بات کرو میلاد پر, ہم تجھے دکھائیں میلاد النبی کب سے ہو رہا ہے. شیر کی للکار ہے, شیر کی للکار ہے. ابھی یہ سارے اکٹھے ہو جائیں دیوبندی وہابی, اور اکٹھے ہو کے اپنے باپ اٹھا کے سروں پہ رکھ لیں, دادے اوپر بٹھا لیں, پردادے اوپر بٹھا لیں, ان کا جہاں اینڈ ہوگا حضور کا میلاد تو اس سے بھی اوپر آپ کو نظر آ جائے گا. یہ کتاب میرے ہاتھ میں دیکھ لو غور سے, اور غور سے دیکھنے کے بعد مارکیٹ میں یہ اویلے دستیاب مل جائے گی. اب یہ کتاب لے کے ہر دیوبندی کا دروازہ نوک کرو, کھٹکاؤ دروازہ, اسے کہو بابا باہر نکلو, تم تو کہتے ہو بدعت, اور تم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, میلاد تو تب بھی ہو رہا تھا.
اب ذرا کتاب کے اندر چلیں یا نہ چلیں؟ بولو چلیں کتاب کے اندر؟ دب کے بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں نہیں ایسے نہیں، ہاں جو تو حضور کے لیے آیا ہے وہ پھر یہ پکھا لے بھیا پکھا چھڑ دے ہٹ جا. ہاں گرمی مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں لگ رہی. میں چکوال سے جلسہ کر کے 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے خدا گواہ ہے گھر لاہور پہنچ جاتا ہوں، میرا بھیگا جبہ بھی خشک نہیں ہوتا، میرے جو وہ گیلے کپڑے خشک نہیں ہوتے پسینے سے. یہاں شاید جو وہ ڈرموں کہتے ہوئے حساب سے پسینہ نہ نکل جاتا ہے. کوئی بات نہیں ہے، بندہ ہو مدینے والے کا، غلام ہو سرکار کا، نوکر ہو زہرا کے بابا کا، اور بولے سرکار کے لیے. میرا یہ عقیدہ ہے وہ مر بھی رہا ہو اس کے سامنے سرکار کا نام لے لو زندہ ہو کے بیٹھ جائے گا. ادھر دیکھو یہ کتاب میں نے اندر سے کھولی ہے. اگر یہاں کوئی بیٹھا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں میں تیرے کردار پہ نہیں، تیرے خاندان پہ نہیں، میں تیرے جو وہ کوئی پرسنل کسی میٹر کو نہیں ایڈریس کر رہا. میرا حق ہے کہ میں دلیل اور حق اور سچ کو واضح کر کے جاؤں. یہ دیکھ کتاب 400 سال پرانی، اور لکھنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں اس کتاب میں؟ اس کا صفحہ 105 ہے، 106 ہے، 107 ہے. میں 107 سے پڑھ دیتا ہوں، اگر تینوں صفحے پڑھے تو پھر بات ادھر ہی رہ جائے گی. صرف 107 سے ایک اقتباس پڑھتا ہوں، ایک پیرا اور چند سطریں پڑھتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ کو ابھی بالکل یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے فضل سے دل کی تہ تک مدینے والے کے میلاد کی محبت نظر آ جائے گی. شیخ کیا فرماتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کہہ دوں، یہ تو 4 صدیوں پہلے یہ کون کتاب ہے؟ المواہب اللدنیہ. یہ تقریباً 500 سال 6 صدیوں پرانے بزرگ ہیں، یہ ان کی ہے. اس میں بھی ہے، اس میں لا زالہ ہے، اس میں ما زالہ ہے. بھائی اتنا فرق ہے، یہاں لا ہے یہاں ما ہے، مانا ہے کہ یہ. اب سنو عبارت، میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں ترجمہ کروں گا. یہاں تو علماء حق اہل سنت و جماعت جلوہ کریں، یہ نہیں کوئی بد مذہب دیوبندی وہابی اس کے پاس یہ میرا بیان ریکارڈ کر کے لے جاؤ. اسے کہو دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بتانا ترجمہ سے کیا یا نہیں کیا. ہمیں ڈنڈی نہیں مارنی آتی، ہم اللہ کے فضل سے جو بولیں گے وہ یہاں بھی بولیں گے، اور کسی میدان کے اندر اگر چوک چوراہے میں دشمن کے سامنے بولنا پڑا تو وہاں بھی یہی بولیں گے. یہ دیکھو شیخ فرماتے ہیں وَمَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. 400 سال 4 صدیاں پہلے اس امت کا ایک علوم و فنون کا کمانہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بول گئے. فرمایا او سرکار کے غلام، او حضور کے دیوانے، کل اگر کوئی ملا تجھے الجھائے، تجھے پریشان کرے، میلاد پر تجھ سے لڑے، میرا یہ اعلان اسے سنا دینا. کیا؟ فرمایا ہمیشہ سے. آج نہیں کہہ رہے، 4 صدیوں پہلے لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں ہمیشہ سے اسلام والے. کون؟ آواز ہے سب کی، کون؟ فرمایا ہمیشہ سے اسلام والے ادھر ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، ادھر سرکار کا میلاد منانا شروع کر دیتے تھے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ادھر دیکھو، میں ایک لفظ جدا جدا کر کے پڑھ دیتا ہوں، اور اگر کوئی کہے گا تو ہم سیغے بھی بتا دیں گے، کوئی کہے گا تو نحوی ترکیب بھی سنا دیں گے. اور ترکیب بھی سادہ نہیں ہے، علماء کو پتا ہے، ہم ترکیب زنجیری سنا دیں گے. ہاں کڑے میں کڑا ڈال کے سنائیں گے.
اللہ کا فضل ہے، مجھے 18 سال ہو گئے میدان خطابت میں حضور کی امت کو سناتے ہوئے، اور 25 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے۔ میں یہ کتابیں بیٹھ کے روزانہ پڑھاتا ہوں، 16 سبق درس نظامی کے میں کہلے وجود پر روزانہ پڑھاتا ہوں۔ جس کو بات کرنی ہو، گمنڈ ہو اور نخرہ ہو اپنے علم و فن پر، وہ میدان لگائے۔ امام محمد رضا کے بچے انشاءاللہ پہنچ کر تو اپنے مسلک کا جھنڈا لہرا کے دکھائیں گے۔ دیکھیے فرمایا وما زال کیا معنی ہے؟ کہا اور ہمیشہ سے، ہمیشہ اہل الاسلام، اسلام والے، یحتفلون، احتفل یحتفل احتفالا، یحتفلون، فرمایا محفلیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے؟ محفلیں کرتے ہیں۔ کب؟ بشہر مولدہی، سرکار کے میلاد والے مہینے ربیع الاول میں۔ یہ کب کا لکھا ہوا ہے؟ 400 سال پہلے کا اعلان حق، پیغام حق و صداقت۔ یہ 4 صدیاں پہلے کی امت کا جو عشق و محبت کا ایک اعلان حق، اور 400 سال پہلے کے مسلمانوں کا جلسہ میلاد مصطفیٰ۔ میں یوں کہوں امت کا 4 صدیاں پہلے کا جو میلاد ہوتا تھا، آج 15ویں صدی میں اگر ڈھونڈنے نکلو، نہ تجھے شیعوں میں ملے گا، نہ بھابیوں میں ملے گا، نہ دیوبندیوں میں ملے گا، ملے گا تو بریلی کے رضا کے بچوں میں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ دیکھیے سنیے، فرمایا یہ دیکھو، فرمایا ہمیشہ سے کیا؟ یہ لفظ بولو سارے، کیا؟ ہمیشہ سے، کیا؟ ہمیشہ سے۔ یہ کب لکھا گیا؟ ابھی بھابی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، دیوبندی مارز وجود میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ہمیشہ سے اہل الاسلام، اسلام والے۔ اب میرا حق ہے میں دیوبندی اور بھابی سے کہوں تو کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ وہ اسلام جو 4 صدیاں پہلے والا اسلام ہے۔ اس اسلام کے دامن میں تو میلاد بھی موجود ہے، وہاں تو میلاد بھی ہے، مدینے والے کے میلاد کا جلسہ بھی ہے۔ اگر تجھے اسلام پرانا چاہیے تو پھر میلاد بھی لینا پڑے گا۔ دب کے بول سبحان اللہ۔ اگر اسلام پرانا چاہیے تو میلاد بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، منانا پڑے گا۔ اور اگر تجھے میلاد نہیں لینا تو پھر اپنا اسلام بھی کوئی اور نیا لیا، کہیں اور سے تلاش کر، کہیں اور سے ڈھونڈ۔ وہ اسلام جو مکہ اور مدینہ شریف سے آ رہا ہے، وہ اسلام جو امت کا تسلسل سے آ رہا ہے، جو تواتر سے کنٹینیولی آ رہا ہے یا کنٹینیوسلی آ رہا ہے، وہ اسلام وہ ہے کہ جس اسلام کے ماننے والے مدینے والے کا میلاد کیا کرتے تھے۔ یہ ہے میلاد النبی۔ اور آج لاہور یہاں حضور سید حجبیر مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ تعالیٰ مرقدہ، داتا کے سائے میں بیٹھ کر جو سنی آج اس وقت دروغہ والا میں جو کام کر رہا ہے، خدا بندے متعال گواہ ہے، یہ کام آج ہم ہی نہیں کر رہے،
4 صدیاں پہلے کے مسلمان بھی کر رہے تھے۔ اسلام والے، یہ لفظ بڑا ڈاڈا ہے بھائیوں پر، اسلام والے کون؟ بولو اسلام والو، بولو کون؟ اور گج کے اسلام والے کون؟ اسلام والے۔ اسلام والے 4 صدیاں پہلے میلاد کر رہے تھے۔ بندہ مستند ہے، بھابیوں کے ہاں بھی جو بندیوں کے ہاں بھی لکھنے والا ہے، بندہ مستند ہے بڑا پرانا، بھابیوں کے وجود سے بھی پہلے کا آدمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے، ادھر دیکھو، یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے نا، انہوں نے لاہور کے ہمارے کسی سنی مدرسہ میں پڑھ کے یہ کتاب نہیں لکھی، انہوں نے بریلی مقدسہ میں بھی نہیں پڑھا، بریلی مقدسہ سے بھی صدیوں پہلے کے یہ امام ہیں، صدیوں پہلے کے امام ہیں۔ اب ماننا پڑے گا ہر اس طاغوت کو جو امام احمد رضا پر بھونکتا ہے، رضا نے وہی بولا ہے جو رضا سے لے کر مدینے تک ساری امت نے بولا ہے۔ اور ہم ہمیشہ اسلام والے ربیع الاول میں میلاد کے جلسے کرتے آ رہے ہیں۔ شیخ صرف جلسے ہوتے تھے، کچھ اور بھی ہوتا تھا، کچھ اور بھی ہوتا تھا۔ آگے فرمایا وَيَعْمَلُونَ الْفَلَائِمْ، صرف جلسے نہیں ہوتے تھے، فرمایا سرکار کے غلام بڑی بڑی دعوتیں کیا کرتے تھے۔ ابھی میں آ رہا تھا، بلکہ یہاں آیا پھر بھی اور یہاں کے بیٹھا پھر بھی، ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا ذہن ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک اپنا زاویہ نگاہ ہوتا ہے۔ تو میں ابھی یہاں بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں، صرف یہاں نہیں، جہاں جاتا ہوں میں وہاں بیٹھ کے تو یہ دیکھتا ہوں کہ یار یہ جوان، یہ ہمارے عزیز، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے بزرگ، دیکھو اس وقت سفید ریش ہیں، یہ پیرانہ سالی میں، بزرگی کے عالم میں، اس عمر میں کوئی بزرگ آدمی ویسے بھیرے سے بیٹھ سکتا ہے؟ بدن کی جو وہ ایک ایک بوٹی وہ درد کرتی ہے، چولیں ہلی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جوان، یہ بچے، یہ بزرگ، یہ سارے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، ان کے چہروں پر خوشی ہے، چہرے کھلے ہوئے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، آنکھوں میں نور ہے، دلوں میں خوشیاں ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے جب دیکھتا ہوں نا تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور دعا آتی ہے اندر سے، کیا؟ میں کہتا ہوں ربا ان کو کیا لالچ ہے، انہیں کیا لالچ ہے، یہ کیوں یہ سارا کر رہے ہیں، یہ اس وقت رات کی اس گھڑی میں یہ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صبح انہوں نے ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، کاموں پہ جانا ہے، یہ اس وقت تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے، ان کے سینوں میں مدینے کا تاجدار رہتا ہے۔ ادھر دیکھو تو یہ جو محبتیں آج تم لے کے بیٹھے ہو نا، یہ محبتیں ہم نے اپنے پاس سے گھڑی نہیں ہے، یہ محبتیں ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ امت کا جو ایک تسلسل ہے اس سے یہ فیضان ہمیں نصیب ہوا۔ اگلی بات سننا توجہ سے، فرمایا شیخ فرماتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، فرمایا سرکار کے غلام اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں کرتے کیا تھے؟ کہ ربیع الاول کی راتوں میں صدقے کیا کرتے تھے۔ آگے آگے اب یہ دیکھنا، یہ جو تمہارے چہروں پر چمک ہے یہ کیوں ہے؟ فرمایا یظہرون السرور، بلکہ یہاں میں یہ تو ہے 4 صدیاں پہلے، میں 8-9 صدیاں پیچھے لے جاؤں تمہیں۔ اس امت کا ایک امام جسے ابن جوزی کہتے ہیں، انہوں نے میلاد پر 2-3 پوری کتابیں لکھی، ان کا ایک اقتباس کیا سناؤں؟ وہ فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول، کا ادھر مطلع پر ربیع الاول کا چاند طلوع کرتا تھا، ادھر عاشقوں کے چہروں پر خوشیوں کے چاند طلوع ہو جاتے تھے۔ یہ کیوں مسکرائیں؟ کیوں نہ مسکرائیں؟ کیوں نہ خوش ہو؟ کیا آمنہ کا لال آ گیا ہے،
وہ کہا تھا حضرت ظہوری نے رحمہ اللہ نے کہا تھا پیکرے دل ربا بن کے آیا، شاہ ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اللہ اللہ اے حضور آ گئے، سرکار آ گئے، اور سونا مٹھن منتھار مدنی آ گیا۔ میں کہتا ہوں اگر خوشی اب نہیں بنتی تو پھر خوشی کسی جگہ نہیں بنتی ہے، خوشی تو بنتی ہے۔ تو کہا کہ یہ امت کیا کرتی تھی، اور آگے میں بلکہ آخری بات پڑھوں اور یہاں سے پھر تھوڑا آگے بڑھیں۔ شیخ فرماتے ہیں یہ تمہیں انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آئے گا۔ شیخ فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ۔ دھیمے سے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، ہم نے نہیں، انہوں نے 400 سال پہلے فرماتے ہیں ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، آزما کے دیکھا ہے۔ کیا فرمایا جس جگہ سال میں ایک مرتبہ حضور کا میلاد ہو جائے نا، اللہ سارا سال اس جگہ کو امن کا مرکز بنا دیتا ہے۔ میلاد ایک مرتبہ کیا، ایک بار، معمولی نہ سمجھو اس جلسے کو، معمولی نہ سمجھنا اس بازم کو، ہلکا نہ لینا اس اہتمام کو۔ اے سنیوں، اے حضور کے عاشقوں، اے غیور دیوانہ، آج اگر تم نے اتنا کیا، آج ہی تہی اور عزم مصمم پکا وعدہ اور عہد کر لو، آئندہ سال اس کو اور بڑا کر کے کریں گے، اور بڑی سی کر کے کریں گے۔ ہر آنے والی کھڑی ہم اپنے آقا کے نام کا خلخلہ مزید بڑھا دیں گے۔ یہ بڑا مقدس عمل ہے۔ میں نے ابھی شروع میں آپ کو کہا، ابھی شروع میں کہا کہ نبی علیہ السلام کا میلاد یہ کسی قسمت والے کو رب عطا فرماتا ہے۔ ہر کسی کے وقت یہ کہاں یہاں جا سکتے ہیں، یہ کوئی خاص ہوتا ہے جن پہ رب مہربان ہوتا ہے، انہیں اپنے حبیب کے ذکر کی سعادت اور نعمت عطا فرماتا ہے۔ آگے سننا، آگے فرما وَبُشْرَا عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔ یہ جملہ بھی سنو۔ شیخ فرماتے ہیں اگر کسی کی کوئی حاجت ہو، کسی کی کوئی، بولو سارے، کسی کی کوئی حاجت ہو، کوئی دعا ہو، کوئی آپ کی خواہش ہو، کوئی التجا ہو، یہ جتنے بیٹھے آپ بھی سن لو۔ شیخ فرماتے ہیں کسی کی کوئی حاجت ہو، کوئی جائز مراد ہو اور پوری نہ ہوتی ہو تو کیا کرے؟ کہ ایک مرتبہ سونے کا میلاد تو کر کے دیکھے، رب ساری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ آگے یہ آخری جملہ اس کتاب کا، شیخ نے صدیوں پہلے ہمیں دعا دی ہے۔ ہم ہیں تو 15ویں صدی میں، پر کتنے نصیب والے ہیں کہ ہمارے نام اماموں نے دعائیں صدیوں پہلے مانگی ہیں، دعائیں مانگی ہیں۔ کیا دعا مانگی؟ شیخ نے دعا مانگی۔ یہاں جتنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں ہر ایک اس دعا کا فیضان پائے گا۔ شیخ کہتے ہیں فرحم اللہ عمران اتخذ لیالیہ شہر مولدہ المبارک اعیادا۔ فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے، اللہ اس بندے پہ رحم کرے۔ کس پر؟ فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید منائے۔ ہر رات کو کیا کرے؟ عید منائے۔ بولیے کیا کرے؟ عید منائے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، صدیہ پہلے امت نے کہا رب اس بندے پر رحم فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید منائے، ہر رات کو عید کرے۔ ان کو تو ایک 12 کی عید سے مسئلہ تھا، ایک 12 کی عید سے مسئلہ تھا۔ ابھی یونس کہتے ہیں یہ تیسری عید تم کہاں سے لائے؟ اتنے عقل کے کوڑے
اور علم سے اتنا یہ اجاڑتے ہیں، کہتے عیدیں تو صرف 2 ہیں۔ میں نے کہا میرے نبی نے تو جمعے کو بھی عید فرمایا ہے۔ کہتے عیدیں تو صرف 2 ہیں۔ یہ وہابی دیوبندی پٹتے ہیں، وہ شیعوں کا ماتم ہوتا ہے محرم میں، آپ محرم میں ان کا ماتم دیکھو گے، وہابیوں دیوبندیوں کا ماتم دیکھنا ہے تو ان کا ربیع الاول میں ہوتا ہے۔ اور سنی کو تو رب نے ہمیشہ لذت ہی لذت عطا فرمائی ہے، یہ جب بھی ہو، دن جو بھی ہو، سال کا مہینہ جو بھی ہو، یہ تو اپنی لذت اور تلذذ میں رہتا ہے۔ تو بہرحال پٹ دے کہتے عیدیں تو 2 ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا جن کا کلمہ ہم نے پڑھا انہوں نے فرمایا جمعہ بھی عید ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور دن ایسے جن کو سرکار نے عید فرمایا۔ تو سن، ہم وہ جو احادیث کا ایک مباد ہے وہ تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا فرمان سنا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں صرف 12 نہیں، بیلیو سونا جس موسم میں آیا نا، اس موسم کی تو ہر گھڑی کو رب نے عید بنایا ہے، ہر گھڑی کو، ایک صرف دن نہیں، صرف 12 کا ایک دن نہیں، بلکہ میں یوں کہوں ربیع الاول کے چاند کے طلوع سے لے کر ربیع الاول کے اینڈ تک ہر دن بھی عید ہے، ہر رات بھی عید ہے، ہر گھنٹہ بھی عید ہے، ہر منٹ بھی عید ہے، عاشقوں کے لیے ہر سیکنڈ بھی عید بنائی ہے اللہ نے۔ ادھر دیکھو، اللہ کا فضل ہے، ہم نے تقریباً 10-12 سال اب بھی یہ نہیں چھوڑ دیا، ہم نے دیوبندی اور وہابی مسلک کو باقاعدہ ٹف ٹائم نہیں، ہم نے وہ ٹائم دیا کہ وہ ان کی نسلیں یاد کریں گی، ہم نے طالب علمی کے زمانے میں، اور اب بھی ایسے ہی ہے، جسے دلیل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہمارے مقابلے میں یہ ہزارے والے سن رہے ہیں، میرے جیسے طالب علم کے مقابلے میں بھی میں 6 سال میں تھا، دیوبندیوں نے کراچی سے مولوی بلائے، لاہور سے بلائے، سرگوتا کا الیاس گھمن بلایا، فیصلہ آباد کے بلائے، پنڈی کا جامعۃ الرشید اٹھا کے لے گئے، اور جب منصیرہ میں جا کے وہ سنجلی نامی گاؤں میں، یہ جانتے سارے، وہاں جب خطاب اور پروگرام دیوبندیوں نے کروایا نا، جب جلسہ ختم ہوا تو بھابی مولوی کھانا کھا رہے تھے، دیوبندی کھانا کھاتے کھاتے الیاس گھمن نے کہا وہ جس کے خلاف تم نے اتنے دور دور سے ہم سب کو بڈوں کو تم نے گھسیٹا یہاں لایا، وہ ہے کون؟ اگو انہوں نے ایک بندہ بولیا، اسا کیا وہ لاہور جامعہ نعیمیہ دا 6 سال دا طالب علم ہے۔ جب یہ کہا تو الیاس گھمن دیوبندیوں کا کھونگے، وہ اپنے آپ کو طاغوت کہتا ہے، اس کے ہاتھ میں لقمہ تھا، اس نے لقمہ زمین پہ رکھا اور اپنے ماتھے پہ سے ہاتھ مارا، اس نے کہا اوے شکر ہے آج وہ تھا ہی نہیں، میں تو ذلیل ہو گیا تھا۔ تم کہتے ہو کہ مسجدیں کے پی کے میں ہماری زیادہ ہیں، تم کہتے ہو مولوی ہمارے زیادہ ہیں، تم کہتے ہو حکومت ہماری ہے، تم کہتے ہو مفتی کفایت اللہ دیوبندی فضل الرحمان کے جمعیت علماء اسلام کا ہمارا ایم پی اے ہے، تم کہتے ہو لائق خان سواتی ہمارا ایم این اے ہے، تم کہتے ہو اعظم خان سواتی ایم این اے ہے، تم کہتے ہو سردار یوسف ہمارا ہے، تو تم سے ایک طالب علم سنیوں کا قابو نہیں ہوا، تم اتنے بڑوں کو لے آئی گا۔ ہم نے اللہ کے فضل سے لکیر کھینچی ہے، ہمارے ہزارے کے بھی ایک مرتبہ کچھ چند بزرگ اکٹھے ہو کے ہمارے گھر آئے، تو یہاں بند روڈ کے دکاندار ہیں، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی دیوبندی سنی کی ہوندہ ہے، آج جتنا بڑا جلوس میرے علاقے میں وہاں نکلتا ہے نا، آپ کی سوچ ہوگی شاید یہاں آپ کے دروگہ والے میں نہیں نکلتا ہو جتنا ہمارے علاقے میں نکلتا ہے، حالانکہ دیوبندیت تھی وہاں، ہم نے وہ زنجیریں توڑی، اور آج اس وقت اب بھی میں کہہ رہا ہوں کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ جسے اپنے علم پر گھمنڈ ہو، ہمارے سامنے بیٹھے، اللہ کے فضل سے ہم یہاں سے اٹھا کے مدینے نہ پہنچائیں تو ہمیں سنی مسلک کا غلام نہ کہنا۔ تو یہ چند باتیں بھی میں نے درمیان میں اس لیے کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید حضرت آج آ کے تو ہمارے یہاں پہلی بار اتنا غصے سے بول رہے ہیں، ہاں نہیں ہم ایسا ہی بولتے ہیں، ہاں جب سے ہوش سنبھالا تو یہ عہد کر رکھا ہے
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، بس اور کوئی چاہتا نہیں ہے۔ یہاں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مولوی 6 مہینے ٹیوشنیں پڑھا لینا، ٹیوشنز، تو 6 مہینے کی ٹیوشنز پڑھا کے وہ اپنا کوٹھی بنگلہ مکان لاہور میں بنا لیتا ہے۔ مجھے 20 سال ہو گئے کراچی سے خیبر اور ہزارے تک اور کوئٹہ سے کشمیر تک جاتے آتے ہوئے، میں 1000 ہا کے کراؤز میں 18 برس ہو کے بیٹھتا ہوں۔ میں نے اس وقت تک ایک بالشت کوئی دنیا کی چیز اپنے لیے لاہور میں نہیں خریدی، اور نہ مرتے دم تک خریدنی ہے۔ مجھ سے کبھی میرے رشتہ دار عزیز کبھی بیٹھ کے کہنا کہ وہ فلانا تو یہ، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے ان جیسے 1000 اوپر نیچے رکھو نا، ہماری 160 کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے ہم سے یہ باتیں۔ کیوں؟ حضرت مولا علی نے کہا تھا، یہ سن لو سارے، حضرت مولا علی نے کہا تھا، مولا علی نے فرمایا تھا، لوگوں کے اونچے اونچے مکانوں کو دیکھ کے، کوٹھی بنگلوں کو دیکھ کے کبھی گھبرانا نہ۔ کیوں؟ فرما قبراں سارے اندیاں برابر اندیاں۔ سمجھا؟ ہمیں، میں زندگی میں ابھی شاید میں 2 دن سیالکوٹ جو ہے وہ وی آئی پی کوٹھی بنگلوں کے اندر لوگوں کے پاس جا کے رہتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کسی کا مال دیکھ کے میری کو رال ٹپکی، یا میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ یار یہ میں اس طرح کا میرے پاس ہوتا نہیں۔ میں جب بھی سانس لیتا ہوں تو تمہیں بول کے نہیں، خدا کی قسم ہر سانس میں اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں، بندیا زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، ایک بار ملی ہے۔ اس زندگی کو ہم نے دنیا کے دھندوں میں نہیں گزارنا، ہم نے مدینے والے کے قصیدوں میں گزارنا ہے۔ ابھی تمہیں خطاب سنانے آیا تو پھر بھی امام شریف باندھتے ہوئے میں نے ایک نعت شریف گھر میں لگائی ہوئی تھی، جو اکثر لگاتا ہوں، سنتا ہوں، سفروں میں سنتا ہوں، ختم ہوتی ہے پھر لگا لیتا ہوں۔ خدا کی قسم رو کے وہ نعت سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، وہ میرا یوں سمجھنے کے ورد ہے دن رات کا۔ کیا ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی کیا ہو تم، کیا ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی جواب ہے، کیا؟ میں کہتا ہوں میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، سرکار چیتے کر کر کے بس میر بگاندیاں گزر گئی، جس خاک نصیباں والی تے ٹرے آئے سلطان رسولاں دا، او خاک تصور وچ چم چم اکھیاں نال لاندیاں گزر گئی۔ سنو، جد پوچھیا نکیرہ قبر دے وچ، جد پوچھیا نکیرہ قبر دے وچ، دس ہوئے کیویں گزر گئی، میں آکھاں گا دنیا تے اس سونے دی نعت سناندیاں گزر گئی۔ سمجھا؟ تو اس واسطے بالکل یہ واضح، سارے احباب سن لو کہ نبی علیہ السلام کا میلاد، یہ نغمہ عشق و محبت، اس پہ پکے ہو جاؤ، اور اتنے پکے ہو جاؤ کہ اگر تمہیں ایک بار نہیں 1000 بار بھی کوئی ورغلانے کی کوشش کرے نا، تو اسے ایک ہی جواب دو جو میرے امام نے کہا تھا۔ میں نے 2 جمعے ابھی ربیع الاول میں اس میں پڑھائے، میں نے کہا اور دلیلیں نہ بھی یاد رہے نا، تم سے وہ دیوبندی بھابی آگے کہے یہ چنڈیاں یہ کیویں لائیں، یہ تساں بلب کیویں لائیں، یہ قمقمے کیویں لائیں، یہ تساں ساری ڈیکوریشن کیویں کیتی، کیوں کیتی؟ ایک ہی جواب دو، سادہ سا، اگر اور دلیل نہ بھی یاد ہو، ایک جواب، کیا؟ انہیں جانا، انہیں جانا، اسے کیا بھئی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا کہ بھئی میں نے حضور کے لیے کیا ہے، سرکار کے لیے کیا ہے، تجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے کیا ہے اور اپنی سرکار کے لیے کیا ہے۔ تو بہرحال شیخ فرماتے اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے، توجہ، جس بندے، کس پہ رحم فرمائے؟ اس بندے پہ جو ربیع الاول کے مہینے کی ہر رات کو عید منائے۔ عید منائے کیوں؟ آگے اس کا جواب بھی لکھا، فرمائے لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةٍ عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَعِنَادٌ۔ کہا عید اس واسطے مناؤ، عید اس واسطے مناؤ کہ تاکہ فرمائے عید اس واسطے مناؤ تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے نا، بیماری، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ بیماری ہے، بغض ہے، دشمنی ہے میلاد کی، کہا تاکہ وہ سڑ جائے۔ ہاں، یہ صدیوں پہلے امت نے کہا، اور میں اس کے سامنے حضور کے میلاد کے ٹنکے بجاؤ، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاؤ،
حضور کے میلاد کو بڑھ چڑھ کے سیلیبریٹ کرو، تاکہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے جس کو میلاد سے دشمنی اور بغض اور عداوت ہے، دل میں بیماری ہے، تاکہ اس کا سینہ اور کلیجہ مزید سڑ جائے۔